أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورۃ الہمزہ ہے، اس جملے کی مناسبت سے ویل لکل ہمزہ۔ سورۃ ہمزہ کا سورۃ العصر کے ساتھ ربط نمبر 1 یہ ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے کامیاب فائزین لوگوں کی 4 صفتوں کو بیان فرمایا۔ آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ رب العزت ناکام خاسرین لوگوں کی 4 صفات کو اللہ بیان فرمائے گا۔ نمبر 1 ہمزہ، نمبر 2 لمزہ، نمبر 3 مالا وعددا، نمبر 4 یحسب ان مالہ اخلد۔ ربط نمبر 2 سورۃ العصر میں نقصان اٹھانے والوں کے لیے اللہ نے وعید ذکر فرمائی تھی۔ اب سورۃ ہمزہ کے اندر اللہ رب العزت نقصان اٹھانے والوں کے لیے اللہ تخویف اخروی کو بیان فرمائے گا۔ سورت کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ آتی ہے کہ کسی بندے کو مالی پریشانی ہو یا رزق کی تنگی ہو، وہ بندہ نفل پڑھ کر نفل پڑھنے کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ العزیز رزق کی جو تنگی ہے نا اللہ اس کو دور فرما دیں گے اور رزق کے اندر اللہ وسع عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں یہ جتنے وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی، ان کے لیے ضروری ہے آپ کا عقیدے کا بھی ہونا ہے۔ اپنے عقیدے کو بھی اس کے مطابق بناؤ گے تو تب یہ وظائف بھی کم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پیروں والے وظیفے نہیں ہیں، قرآن کے وظائف بتاتا ہوں۔ اسی طرح کبھی کبھی میں آپ کو حکمت کی باتیں بتاتا ہوں، ڈاکٹری طب والی باتیں، اور یہ طب کون سی ہوتی ہے؟ یہ طب نبوی ہوتی ہے، پاکستانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور طب نبوی کے لیے اعتقاد نبوی ہونا ضروری ہے۔ کیا عقیدہ؟ ہمارے پیغمبر نے جو فرمایا وہ 100% سچ فرمایا، پھر انشاءاللہ العزیز وہ دوائی آپ کھاؤ گے نا تو آپ کو کیا ہوگا جی؟ شفا ملے گی اور افاقہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے لیے عقیدے ہونا ضروری ہے جی، ورنہ یہ نہ ہو کہ بھائی نفل پڑھو تھی آؤ کہ بھائی استاد جی پریشانی شرشانی رزق والی دور ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ والی گارنٹی نہیں ہے، عقیدے کا ہونا ضروری ہے جی۔ سورۃ الہمزہ کا شان نزول سنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بے شمار ہو گئے، اپنے بھی کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے، بیگانے تو ویسے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرفوں میں کیا تھے جی؟ یعنی یوں سمجھو پوری دنیا حضور کی مخالف، ٹھیک ہے؟ اب خود سوچو اگر محلے کے اندر ایک بندے کے اگر 20-30 مخالف ہوں، دشمن ہوں، یا یہ کہ قوم کے سارے بندے چھوٹا خاندان ہو جی، وہ کبھی اگر مخالفت کریں تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ تو خود سوچو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے پوری دنیا کے اوپر موجود تھے، چند گنے چنے لوگ، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر ایسے بھی دشمن تھے، کچھ کیا تھے جی؟
کچھ نہ کچھ تہذیب والے تھے جی. حضور کو اگر برا بھلا کہتے نا جی تو تہذیب کے دائرے میں رہ کر کہتے جی. ٹھیک ہے. کچھ ایسے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے کہ بس یہ بندہ الیاذ باللہ کیا ہو گیا جی اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. یعنی کچھ مہذب تھے لیکن کچھ الو کے پٹے کیا تھے جی منہ پھٹ تھے جی. ٹھیک ہے. منہ پھٹ تھے, بدتمیز, بد اخلاق تھے. ان میں سر فہرست ایک بندے کا نام آتا ہے اخنس بن شریق, ایک بندے کا نام آتا ہے امیہ بن خلف, اور ایک بندے کا نام آتا ہے ولید بن مغیرہ. یہ ہر مجلس میں ہوتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ایمان والوں کے اوپر کیا کرتے جی تان کرتے جی. جاتے تو مسلمانوں کی عیب نکالتے جی, سامنے آتے تو تان و تشنیع کرتے, عیب نکالتے کہ بھئی آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کی سرنی اوپر ہوتی ہیں جی. ٹھیک ہے. آپ کی ٹانگیں یوں ہوتی ہیں, آپ چلتے ہیں تو یوں چلتے ہیں جی, آپ کیا جی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے. یہ تانے ملتے جی. ٹھیک ہے. یہ عیب نکالتے. اور جب سامنے آتے نا تو ظاہر بات ہے شروع میں اسلام لانے والے جو تھے نا جی وہ کیا تھے جی غریب غربا تھے, تو ان کے حسب کے اوپر کیا ہوتا جی تیر مارا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی کہتے تم تو کیا جی غلام ہو, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تم تو کیا جی فارس سے آئے ہو, حضرت بلال حبشی کہتے تم تو کیا جی کالے ہو, وغیرہ وغیرہ. حسب کے اوپر تان مارتے, تیر مارتے, نسب کے اوپر تیر مارتے. کوئی لمبے قد والا ہوتا کہتا تو فلانا تو لمٹینگ ہے, اور اگر کوئی چھوٹے قد والا ہوتا اس کو کہتے کوڈو ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر طرح طرح کے جملے کسا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کفار کو تنبیہ دینے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی. صورت کے آخر میں اللہ رب العزت ان بدبختوں کا ذکر بھی فرمائے گا. خلاصہ اس صورت کا جی, اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی ہے. پہلی بیماری ویل لکل ہمزہ لمزہ, ہمزہ پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا, یہ پہلی بیماری ہے. کسی کے عیب پس پشت بیان کرنا, اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ بندہ یہاں پر نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی غیبت کہتے ہیں. اور غیبت کے بارے میں آپ سورۃ الحجرات کے اندر سن چکے ہو, وہاں پر اللہ نے فرمایا تھا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی یہ بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا؟ نہیں پسند کرتا نا, اتنی سخت اس کے اوپر وعید ہے. پھر اسی طرح دوسری بیماری لومازہ, کسی کے کیا کرنا جی سامنے آ کر کیا کرنا, اس کے اوپر تان و تشنیع کرنا. یہ بھی کیا جی اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کے اوپر بھی کیا جی سخت وعیدیں فرمائی ہیں. اور تیسری کیا جی الذی جمع مالا وعددا, مال کی محبت. مال کی محبت انسان کو حقوق اللہ سے بھی نکالتی ہے, حقوق العباد سے بھی نکالتی ہے. پھر بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آتی, وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے جی ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے 3 بیماریوں کا ذکر فرمایا. نمبر 1 ہومازہ, کسی کے عیب نکالنا. لومازہ, کسی کے کیا کرنا جی تان و تشنیع کرنا. اور نمبر 3 مال کے ساتھ محبت کرنا. سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے ہمزہ جو پیٹھ پیچھے عیب لگاتا ہے. لمزہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے لمزہ جو منہ کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے. ٹھیک ہے. ویل کس کو کہتے ہیں جی؟ ویل کا ایک معنی آتا ہے جہنم کی وادی. قرآن کے اندر آگے صورت ماعون کے اندر آئے گا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ویل ایک جہنم کی وادی ہے, اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا جائے تو اس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے. بندہ جلتے جلتے وہاں تک پہنچ جائے گا لیکن ویل وادی ختم ہو نہیں ہوئی. اور ویل وادی کس کے لیے؟ سورۃ ماعون میں اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین, ہلاکت ہے ویل وادی کس کے لیے جی؟ ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو کیا کرتے ہیں جی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. پھر فرمایا الذین هم یراؤون, ویل وادی ان لوگوں کے لیے هم یراؤون جو اپنی اعمال دکھلاوے کے طور پر کرتے ہیں, ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں.
فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ویل وادی ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں جی، لوگوں کو دینے کے بجائے کیا کرتے ہیں جی، چیز کو روک لیتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے جی، اب دینے کی باری یہی ہے تو کیا کر دیتے ہیں جی، کھینچ لیتے ہیں۔ اور اس صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے ہمازہ جو کسی کے عیب نکالتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے سے۔ نمبر 2 لومازہ، ہلاکت ہے ویل وادی اس بندے کے لیے جو منہ کے اوپر کسی کے اوپر تان و تشنیع کرتا ہے جی، عصب کے اوپر، نسب کے اوپر، زبان کے اوپر، اس کی رنگ و نسل کے اوپر، اس کی قدامت کے اوپر، اس کے لمبا ہونے کے اوپر، اس کا چھوٹا ہونے کے اوپر، یعنی کہ اس کی قومیت کے اوپر کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، ویل وادی اس بندے کے لیے جو اپنا مال جمع کرتا ہے اور جمع کر کے کیا کرتا ہے جی، گنتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ میرا مال مجھے ہمیشہ کے لیے کیا رکھے گا جی، زندہ رکھے گا۔ اور ویل وادی اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس بندے کے لیے ہے جو کیا کرتا ہے جی، ظلم اور زیادتی کرتا ہے جی، سمجھ آئیے نہیں۔ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، وہ لوگ داخل ہوں گے جو عبادات کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، وہ لوگ داخل ہوں گے جو دینے کے بجائے لوگوں سے روک کر رکھتے ہیں، وہ لوگ داخل ہوں گے جو کسی کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ داخل ہوں گے جو اگلے کو حقیر سمجھ کر تانے مارتے ہیں، وہ لوگ داخل ہوں گے جن کا یہ خیال ہے یہ مال ہی ہمارا سب کچھ ہے اور وہ مال کی محبت کے اندر خدا کو بلا بیٹھیں۔ اور اسی طرح ظلم اور زیادتی کرنے والا بندہ کیا ہوگا جی، جہنم کی وادی ویل کے اندر جائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ آتا ہے ویلن، یہ کلمہ عذاب ہے جی، ٹھیک ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے۔ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمازہ پیٹھ کے پیچھے عیب لگانے والا، لمازہ منہ کے اوپر بھونگیاں مارنے والا۔ ایک معنی پیٹھ کے پیچھے اور لمازہ منہ کے اوپر سامنے آ کر تان و تشنیع کرنے والا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے ہمازہ کہتے ہیں کہ زبان سے کسی کے عیب بیان کرنا، فلانا تہجہ ہے جی، فلانا ایسا ہے، فلانے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، میں نے فلانے کو یوں دیکھا تھا جی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جی، زبان کے ساتھ عیب بیان کرنا۔ اور لمازہ آنکھوں کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے سے بتانا جی، ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی بندہ نبینا ہی ہے، جا رہا ہے نا، تو دوسرا بندہ اس کو دوسرے کو اپنے دوست کو اشارہ کرے، یعنی کہ کان ہے، نظر نہیں آتا۔ اگر کانوں سے بہر ہے تو ہاتھوں سے اشارہ کرنا، یعنی کہ آواز نہیں آتی۔ چھوٹے قد کے تو مطلب یہ کیا ہے جی، لمازہ، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے اشارے سے عیب بیان کرنا یا یہ کہ زبان سے عیب بیان کرنا، یہ ہمازہ اور لمازہ میں آتا ہے۔ یہ کیا ہے جی، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، لمبے قد والی تھی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد والی تھی۔ ان کا قد کیا تھا جی، چھوٹا تھا۔ ان کا پیغام لے کر ایک لونڈی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری آپس میں کیا ہے جی، سونکنے۔ تو اماں جان نے لونڈی کی طرف اشارہ کیا، کس نے بھیجا ہے؟ اشارہ کیا، چھوٹے قد والی نے بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بات کی ہے کہ جس سے رب کی قدرت کے اوپر کیا ہوا ہے جی، زد پڑی ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ گویا کہ تو اللہ کی کاریگری کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے، تو نے بہت بڑا یہ جملہ بولا ہے۔ اماں جان نے منہ سے نہیں بولا، اشارہ کیا۔ میں نے آپ کو کہا نا لمازہ، ہاتھ کے اشارے سے بتانا۔ فرمایا جا کر صفیہ سے بھی کیا کرنا ہے، معافی مانگنا، اور اللہ کے ہاں بھی کیا کرنا جی، توبہ اور استغفار کرنا۔ خود سوچو جی، ہمازہ لمازہ، ہم اپنی محفل میں بیٹھتے ہیں نا جی، کتنے لوگوں کی ہم عیب جوئی کرتے ہیں جی، کتنوں کے ہم کپڑے دھوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور یہ بندے کا نقصان نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے، آپ اس بندے کا بھلا کر رہے ہو جی۔ بزرگاں دا کھان ہے نا، وہ آتا ہے نا جی، کسی دا عیب بیان کرنا ہوا نا جی، غیبت کرنی ہوا نا، بندہ کس کی غیبت کرے؟ مئو بھی دی غیبت کرے جی، ٹھیک ہے۔ بندہ اپنے والدہ کی، والد کی کیا کرے جی، غیبت کرے، تاکہ ان کے گناہ کیا ہو جائیں جی، دھول جائیں، ختم ہو جائیں۔ غیبت کرنی ہے تو کم بندہ
اپنے ماں باپ کی کرے جی، فائدہ تو ان کو پہنچائے جی۔ یہاں پر بندہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی، ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور اس بیچارے کا نقصان ہوتا رہتا ہے، ان کا بھلا ہوتا جاتا ہے ان کا۔ اور لو مازہ تان، کسی کے اوپر تان بھی مت کیا کرو جی۔ اگر کسی کی شکل کیا ہے جی، کالی ہے نا، اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، آپ کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ کسی کا قد لمبا ہے نا جی، تو اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، آپ کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، آپ کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ یعنی کہ کسی بندے کے اندر آپ کو بظاہراً آپ کو عیب نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے کسی میں عیب پیدا نہیں کیا جی۔ آپ کو عیب نظر آتا ہے اور آپ کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو یہ کیا غیبت بن جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور غیبت کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اس بندے سے جا کر کیا کرنی ہے، آپ نے معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بندہ معاف کر دے، آپ نے اس کا حق مارا ہے، حقوق العباد، اور حقوق العباد بغیر معافی کے آپ بے شک توبہ کرتے رہو، نہیں معاف ہوتے، معافی مانگنی پڑے گی۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جس نے مال جمع کیا، وعددا، اور اس کو گنا، مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے جی۔ خاسرین لوگ کون ہیں؟ جو پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب نکالتے ہیں جی، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اور اسی طرح لومازہ، نمبر 2 لومازہ، وہ لوگ جو منہ کے اوپر تان دیتے ہیں جی، آپ کی قوم ایسی ہے، آپ کی ذات بات ایسی ہے، آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو۔ اور نمبر 3 الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے، مال کی ہرس اتنی ہے کہ جمع کرتا ہے، پھر جمع کرنے کے بعد کیا کرتا ہے جی، اس کو پھر گنتا ہے کہ کہیں کم تو نہیں ہو گئی۔ پھر اس کی صفت یہ ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے یہ جتنا مال میں جمع کر رہا ہوں نا، یہ مال مجھے موت سے کیا کرے گا جی، بچا دے گا۔ مکہ کے اندر ایک سردار تھا، ولید بن مغیرہ تھا جی، آسان سمجھو سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے والد۔ ان کے 13 بیٹے تھے اور کڑیل جوان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ اپنے 13 بیٹوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے نا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بھی کیا جی بھائی بیٹھا ہوا ہے، باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا جی۔ اتنا حسین و جمیل بھی تھا اور کڑیل جوان بھی تھا اور مالدار تھا، ہر گلی کوچے کے اندر اس کی کیا تھی جی، دکان تھی۔ یہ کیا کرتا جی، مال کو جمع کرتا، اپنے کمرے میں رکھتا، تو پھر اس کو کیا کرتا جی، گنتا، پھر گنتا، حساب لگاتا کہ کہیں کسی بیٹے نے یا کسی بہو نے نکال تو نہیں لیے جی، اس کو جمع کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو عیب نکالتا ہے جی، نمبر 2 تانے مارتا ہے جی، نمبر 3 مال کو جمع کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا، مالدار بندہ لوگوں کے عیب زیادہ بیان کرتا ہے جی، اور تانے بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اپنی مالداری کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے نا جی، غریب بندہ کچھ بول ہی نہیں سکتا جی، ٹھیک ہے، ورنہ غریب بندے کی کیا اوقات یا جرأت ہے کسی کے عیب نکالے، اور مالدار کو پتہ چلے دو لگاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ غریب بیچارہ ڈر ڈر کر جی جی جی، اور مالدار کیا کہتا ہے جی، آپ ہمیشہ مالداروں کی محفل میں جاؤ نا جی، وہ غریب غربا کی عیب بیان کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اگر غریب غربا سامنے بیٹھا ہو کی بات بھی کر لیا نا، چپ ہو تو بڑا پتہ ہے نا، منہ کے اوپر بندے کی بولتی بند کر دیتے ہیں۔ مالدار بندے کو جیسے ہی مال آتا ہے تو وہ عیب بھی نکالنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیا کرتا ہے جی، تانے زنیاں بھی کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ مالدار بندہ گمان کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ، بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا جی، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ تو یاد رکھیں یہ مال و دولت بندے کو موت سے نہیں بچا سکتی جی۔ پچھلی زمانے کے اندر، حضور کے زمانے سے پہلے، قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس جیسا مالدار دنیا میں کوئی نہیں تھا جی۔ 14ویں صدی کے یہ ایک منسا موسیٰ بندہ تھا جو مالی سلطنت کا بادشاہ تھا جی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا جی، 14ویں صدی کا کیا تھا جی، سب سے زیادہ مالدار تھا، اور اس دور کا ایلون ماسک، ٹھیک ہے، یہ جس کا ٹیوٹر ہے، یہ زیادہ مالدار ہے بندہ، مال و دولت کماتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال و دولت کیا کرے گا جی، مجھے بچا لے گا۔ اور عددہ کی 2 تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی ہے عددہ کی، کہتے ہیں کہ عددہ یہ عدد سے ہے جی، ٹھیک ہے، نہ خود پر خرچ کرتا ہے نہ کیا کرتا ہے جی، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بعض مالدار ایسی بھی دیکھے ہوں گے نا جی، بندہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنا غریب ہے، کنجوس انسان ہے، اس کو کپڑے میں آپ نے اتار کر دے دوں گی، ٹھیک ہے،
اتنے مالدار ہیں جی، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، آپ کے جلالی میں بھی ہوں گے، غرغشتی میں بھی ہیں جی، ٹھیک ہے، کچھ کو میں جانتا ہوں، باوجود مالدار ہونے کی بس وہ ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کاش ماں فلانا بندہ چاہ پلا کے جی، ٹھیک ہے، آ کر مرتے جی چائے کی پیالی کی بری، ہمیں کھانا کھلا دے جی، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے یہ عدد عدد سے مطلب یہ نہ خود اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور نہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور عدد کا دوسرا معنی یہ عدتن سے ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پیسے جمع کرتا ہے، کل زنانی بیمار ہوئی اس سے لانے پیسے، میں بیمار ہو گیا تو مجھے اپنے اوپر لگانے پڑیں گے، بیٹا بیمار ہوا تو کیا کروں گا، کس سے پیسے مانگوں گا، کل بیٹے کی شادی آئے گی تو کیا جی اس کی شادی کیسے کرواؤں گا، تو بندہ کیا کرتا ہے جی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے جمع کرتا ہے۔ حالانکہ آپ نے سنا ہے بندے کے اوپر مصیبت آنے سے پہلے اگر بندہ صدقہ دے دینا جی اللہ مصیبت ہی نہیں لاتا۔ دیکھو بندہ نیت یہ رکھتا ہے کل بیوی بیمار ہوگی تو میں پیسے اس کے اوپر خرچ کروں گا، تو آج کیا کر صدقہ کر، کل اللہ یہ نوبت ہی نہیں لائے گا جی، اللہ کل یہ نوبت ہی نہیں لائے گا، تو بندہ کیا کرتا ہے اپنی طرف سے مال و دولت جمع کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری یہ ضرورتیں پوری کرے گی یہ دولت، حالانکہ یہ دولت بندے کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتی، ضرورتیں پوری کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کلا خبردار، لینبذن البتہ ضرور بضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ کے اندر، ٹھیک ہے، جو بندہ لوگوں کے عیب نکالتا ہے، جو بندہ تانا زنیاں کرتا ہے، نمبر 3 مال جمع کرتا ہے، گن کے رکھتا ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے جی ضرور بضرور حطمہ میں داخل کریں گے جی۔ حطمہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک نام ہے جی، اور لفظی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کلا خبردار، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ یہ سوچے میں مال و دولت جمع کروں گا میری پریشانیاں اس مال و دولت سے ختم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، لا ینبذن البتہ ضرور بضرور پھینکا جائے گا اس بندے کو فی الحطمہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی کے اندر، ٹھیک ہے، جس طرح بندہ دنیا کے اندر اہل توحید کے اوپر عیب بھی نکالتا ہے، تانا زنیاں بھی کرتا ہے اور مال لگاتا ہے کہ اہل حق کو دبایا جائے نا جی، اللہ ایسے بندے کو ایسی جہنم کے اندر پھینکیں گے جو جہنم کیا کرے گی جی اس کی ہڈیاں توڑ توڑ کر رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، حطمہ تو یہ ہے نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جو جلائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی کیا ہے جی آگ ہے جی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے 1000 سال سلگایا جی، جلایا، اور اتنی زیادہ جلی 1000 سال کے اندر وہ کیا ہو گئی جی لال ہو گئی، پھر اللہ نے اس کو 1000 سال مزید جلایا، پھر وہ کیا ہو گئی جی سفید ہوگی، پھر اللہ نے اس کو مزید جلایا 1000 سال جی، وہ کیا ہو گئی کالی ہوگی، اور وہ اب تک کیا ہے جی کالی ہے اور ہمیشہ کیا رہے گی جی کالی رہے گی جی۔ اس کی خوفناک اور دہشت حالت کو اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ نے جلا کر رکھی ہے، اور یہ دنیا کی آگ اس کا ایک حصہ ہے، یہ دنیا کی آگ اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ جب لگ جاتی ہے یہ مکانوں کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، مارکیٹوں کو، پورے پورے کارخانوں کو، پورے پورے گاؤں کو، علاقوں کو کیا کر دیتی ہے، یہ دنیا کی آگ سب کچھ ختم کر دیتی ہے، اور جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں 69 گنا کیا ہے جی تیز ہے جی۔ دنیا کی آگ بندے کو جب لگتی ہے نا تو سب سے پہلے کہاں لگتی ہے جی؟ ظاہر بات ہے کپڑوں پہ لگتی ہے جی، کپڑوں سے ہوتے ہوئے بندے کے جسم تک لگتی ہے، تو آگ دل تک نہیں پہنچتی، بندہ کیا ہو جاتا ہے جی مار جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ الٹ کرے گی، جہنم کی آگ سب سے پہلے دل کو جلائے گی، دل کو جلائے گی، بندہ کیا کرے گا جی جلے گا، چیخیں مارے گا جی، اس کا ذکر نار اللہ الموقدہ، حطمہ اللہ کی آگ ہے جو جلائی ہوئی ہے، التی وہ آگ تطلع پہنچ جائے گی علی الافئدہ کلیجوں کے اوپر، دلوں کے اوپر، ٹھیک ہے، دل پر ڈائریکٹ اثر کرے گی۔ آپ نے سنا ہے پیچھے ایک صورت میں آئے گا، آیا تھا جی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گی، ادھیڑ ہڈیوں سے گوشت نیچے اترے گا، انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ علیہم موصدہ بند، علیہم ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اوپر سے ڈھکل دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح یہ بھٹا ہوتا ہے اینٹیں اندر ڈال کر اوپر سے کیا کر دیتا ہے جی
بند کر دیا جاتا ہے، اس طرح جہنمیوں کے اندر ڈال کر اوپر سے کیا کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ یا اور سمجھو جی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں رکھا جائے گا جہنمیوں کو۔ یہ برف کا جو بلاک ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا ایک سانچہ بنا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، لوہے کا، اس کے اندر پانی ڈال کر پھر اس کو مشینوں کے اندر رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو جی برف کا بلاک بن جاتا ہے۔ جہنمیوں کو ایسے بلاکوں کے اندر رکھا جائے گا جو لمبے لمبے ستون ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر ان کے دائیں بائیں کیا ہوگی جی، آگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ خود حساب لگو، اللہ معاف فرمائے، اپنے عذابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔